سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم من تذکر جیران بذی سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا میں سن 71 سے اس دربار شریف پہ حاضری دے رہا ہوں اور میاں محمد صالح صاحب کے دادا جان علیہ الرحمت کی بارگاہ میں اس وقت سے حاضری ہوتی رہی ابھی میاں صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب حضرت قبلہ میاں محمد جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سنتے تھے اس وقت اس محفل پاک کی صدارت کر رہے ہیں عزیز محترم صاحبزادہ والا شان پیر طریقت میاں محمد خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ میاں صاحب قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں قصیدہ بردہ شریف عربی نعت ہے عربی آپ نے اردو میں نعتیں سنی پنجابی میں سنی یہ عربی نعت ہے اس کے تقریباً کتنے شعر ہیں 164 یا 165 شعر ہیں اس کے
اس کے مصنف کا نام ہے محمد بن سعید، یہ مصر کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق ہے 6 صدی ہجری سے۔ کون سی؟ اور آج 1400 کتنا ہے؟ 45 44 ہے، 1444 ہجری ہے۔ تو 6 صدی ہجری میں یہ بزرگ موجود تھے وہاں پہ مصر میں، اور مصر کا ایک قصبہ ہے ولاس، اور ولاس کا ایک محلہ ہے بوسیر، وہاں کے رہنے والے فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، شفا یاب نہ ہو سکے، بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فریاد کی مصر کی سرزمین سے، اور وہ فریاد آپ کی اس شکل میں تھی جسے آج قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ 163 یا 64 یا 65 شعر ہیں اس کے۔ تو خواب میں اس نعت شریف کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوسیری مجھے وہ نعت سناؤ جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں پیش کی، وہ سناؤ۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بہت ساری نعتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پہلا شعر امن تذکر جیران بزی سالمی ہے، وہ نعت سناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں میاں صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 550 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ مدینہ منورہ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، اور مصر اور مدینہ منورہ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ آپ کے اس امتی نے ہزاروں میل کے فاصلے سے فریاد کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی اس فریاد کو اپنی قبر انور میں سنا۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوم جھوم کر ان کی اس نعت شریف کو سنا۔ سننے کے بعد آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے مفلوج حصے پہ پھیرا، فالج ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ عربی میں چادر کو برد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ برد کہتے ہیں، اسی لیے اس نعت شریف کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ اچھا، جب آنکھ کھلی تو چادر مبارک سامنے تھی۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، اگر کسی نے خواب دیکھا کہ میں نے نوٹوں سے جھولی بھر لی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک نوٹ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کو جو شخص دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ قصیدہ بردہ شریف مقبول ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 22 سال تک حضرت داتا صاحب کے منبر پہ خطبہ دیا، اور 22 سال تک داتا صاحب کے مصلی پہ نماز پڑھائی، اور ہر ماہ رمضان میں 27 ماہ رمضان کو فجر کی نماز کے بعد میں مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھتا رہا ہوں۔
ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں پانی کی بوتلیں ہوتی تھیں، ان کو دم کیا جاتا تھا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے دم کر کے وہ پانی اس کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میاں صالح صاحب فرما رہے تھے کہ والد صاحب بہت محبت کے ساتھ اس قصیدہ بردہ شریف کو سنتے تھے، تو چند شعر میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی روح کو طمانینت اور سکون مل سکے۔ یہ میری طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب کا ایک ہدیہ۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا یا نفس لا تقنطی من زلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کالامم مولاي صل وسلم دائما ابدا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر محفل حضرت قبلہ صاحبزادہ میاں محمد خلیل صاحب، جناب میاں محمد صالح صاحب، دیگر معزز حاضرین، علماء کرام، نعت خوان حضرات، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں،
ہم سب خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ حضرت قبلہ پیر طریقت الحافظ القاری محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب میں شامل ہیں اور آپ کے فیض و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں میاں صاحبان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حسب سابق اس روح پرور اور نورانی محفل میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں، کسی مالدار کی محفل نہیں، کسی بڑے عہدیدار کی محفل نہیں، یہ اللہ کے ولی کی محفل ہے۔ اللہ کے ولی کا مقام پوچھنا ہو تو قرآن پاک سے پوچھیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، خوف اور حزن سے بری ہوتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس کا معنی یہ ہے، لا خوفن کا معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی جنتی ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ لا خوفن کا معنی ہے جنتی ہیں، ولا هم یحزنون، اور جن کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی، جو ان کا مرید ہوگا، جو ان کا غلام ہوگا، وہ بھی جنتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس کی ان سے نسبت ہوگی، جو ان کا مرید اور غلام ہوگا، وہ بھی جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلتا ہو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہو۔ اگر وہ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا تو اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بارکیف اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی جنتی، اور جو اس کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کر لیتا ہے، ان کا مرید بن جاتا ہے، وہ بھی جنتی۔ لفظ ولی کے 17 معنی ہیں۔ لفظ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کے 17 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ولی کا معنی قریب، نزدیک۔ ولی کو ولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، نفل ادا کر کے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ نفل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو نماز کے نفل ہوتے ہیں، نفل سے مراد نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے اور دیگر عبادات بھی ہوتے ہیں جن کا نفل کے ساتھ ساتھ، یعنی فرض کے علاوہ جو زائد عبادت ہوتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ بندہ مومن نوافل ادا کر کے، کثرت نوافل سے، کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے یہ انسانی قوت ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میری سننے کی طاقت انسان کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت انسان کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت انسان کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت انسان کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت انسان کی طاقت ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے
بندہ مومن زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام انسانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر رب کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو رب کی طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو رب کی طاقت سے چلتا ہے، دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو رب کی طاقت سے بولتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو وہ اس کے لیے کوئی میٹیریل وغیرہ یا اس طرح کے نقشے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کن کے مظہر ہوتے ہیں، اور ان کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ آج کل بھی فیشن بن چکا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یا بائیں ہاتھ سے پانی پینا، بوتل پینا، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، آپ نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا، کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں، بائیں ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، بائیں ہاتھ میں طاقت نہیں، جھوٹ بولا اس نے، اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم تھا، اللہ کے نبی سے اپنے امتی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو دل کے حالات کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اس کے دل میں نفاق ہے یا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایمان ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، کہ لکھا ہوتا ہے کفر ماتھے پہ نہیں لکھا، اسی طرح نفاق کے منافق وہ بھی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ جی ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے نا، یہ بیٹھے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ بتا گئے کہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے دل میں ایمان ہے، نفاق ہے، کفر ہے، کیا ہے۔ اور یہ شان اللہ نے ولیوں کو آپ کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، جی بڑا پرمغز خطاب تھا ان کا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ایک استاد صاحب کے پاس پڑھتے تھے، ملا طاہر کے پاس، تو لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے۔ بچوں نے عرض کیا حضور وہ ہمارے استاذ ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں ملتے، ان سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ھذا شقی، یہ دوزخی ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا؟ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ بچوں نے عرض کیا پھر آج کے بعد ہم اس دوزخی کے پاس تعلیم نہیں حاصل کریں گے، یا تو اس ان کی شقاوت کو تبدیل کر دو سعادت میں، ان کو جنتی بنا دو، پھر ہم ان کے پاس پڑھیں گے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، تو ان کے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا ارشاد فرمایا کن کذالک، تم کہتے ہو میرے ہاتھ میں طاقت نہیں، تو فرمایا کن کذالک، چلو اسی طرح ہی ہو جائے۔ آپ کا یہ فرمان جاری ہونا تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا،
اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ اس نے بولا اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے ذریعے بتا دیا کہ انسان کی تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے، پکڑتا ہے تو سب کی رب کی طاقت سے، چلتا ہے تو رب کی طاقت سے۔ ولی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ تصوف کا ایک مقام ہے صبر۔ کیا مقام ہے؟ صبر۔ میاں صاحب کیا؟ صبر۔ آج کل بے صبری کا دور ہے جی، عدم برداشت کا دور ہے، برداشت نہیں ہے۔ تصوف اور ولی بننے کے لیے سب سے بڑا نسخہ صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، درد میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، تو اس وقت وہ صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے۔ تو اس صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روحانی درجے بلند کر دیتا ہے، اور جب روحانی درجہ بلند ہوتا ہے تو مقام ولایت اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا درس دیا ہے، صبر کا بار بار ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے، صبر اللہ ہے، بتاؤ صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ اور نماز اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تو کسی تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، دکھ میں مبتلا ہو، درد میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، رذائل اور تکالیف میں مبتلا ہو، تو پھر کیا کر؟ صبر اختیار کر، صبر سے مدد مانگ، صبر سے مدد مانگ۔ اللہ فرماتا ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں سے زیادہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکالیف اور میں مصائب میں مبتلا ہوا ہوں، تمام نبیوں سے زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف پر صبر کیا، ہر اذیت پر صبر کیا، ہر درد اور دکھ پر صبر کیا۔ آپ طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے طائف کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید پر ایمان لاؤ اور امر رسالت پر ایمان لاؤ۔ اس کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی سچا خدا نہیں، نہ لات خدا ہو سکتا ہے، نہ منات خدا ہو سکتا ہے، نہ عزا خدا ہو سکتا ہے، نہ حبل خدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بت خدا ہو سکتا ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کو اپنا خدا تسلیم کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پچھلے سال ہم نے طائف میں حاضری دی اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا دی اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، اس مقام پہ بھی ہم نے حاضری دی۔ تو ان سرداروں نے وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اس بات کو ناگوار گزرا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے ان نوجوانوں کو تیار کیا۔ ان نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پتھر برسائے، آپ کے جسم پاک سے خون نکل رہا تھا، کیا؟ اور وہ جسم پاک جس کی شان یہ ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، ہمارے جسم کا سایہ ہے، آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، پھر کس منہ سے ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے؟
پھر آپ کے جسم پاک سے نکلنے والے پسینے کی یہ حالت تھی کہ اس کی خوشبو کا مقابلہ کستوری اور عنبر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ہر روز 100 مرتبہ نہا لیں اور اچھے اچھے پرفیوم بھی استعمال کریں، اچھے اچھے صابن بھی استعمال کریں، پھر بھی ہمارے پسینے سے بدبو ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کے پسینے میں یہ شان رکھی کہ آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہوتی تھی اس کا مقابلہ کستوری اور عنبر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس جسم پر، اس لطیف جسم پر پتھر برسائے گئے، خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ ہم سب کے جسموں کا سایہ ہے، آپ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے۔ سایہ پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ آواز جو ہماری نکل رہی ہے اس آواز کو پکڑ سکتے ہیں؟ آواز بھی لطیف ہے، یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی لطیف ہے، لطیف شے کو ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک لطیف تھا۔ کیا تھا؟ لطیف تھا، اور لطیف چیز کا سایہ نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے ساری کائنات میں سے آپ کے جسم پاک کو لطیف تر بنایا، اسی لیے آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا۔ تو اس جسم پاک پر جب پتھر برسائے گئے، خون نکل رہا ہے، آپ کی خدمت میں جبریل حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں اس بستی کو اٹھاتا ہوں، آسمان تک لے جاتا ہوں، پھر اس کو الٹا دیتا ہوں، یہ سب لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوسرا فرشتہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، پورے دنیا کے پہاڑوں کا انتظام انسرام ان کے پاس ہے، حاضر ہوتا ہے ملک الجبال، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور بستی والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ جب ہمیں دکھ پہنچتا ہے، درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کرتے، ہم دکھ پہنچانے والے کو معاف نہیں کرتے۔ ہمارے اندر عدم برداشت کا مادہ ہے، صبر نہیں ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش پیش کی جاتی ہے، عرض کرتے ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ ہم سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قابل تقلید ہے، آپ کا اسوہ حسن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتاً، میرے رب نے مجھے عذاب کے لیے نہیں بھیجا، میرے رب نے تو مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ اشارہ فرماتے تو وہ بچ جاتے، بتاؤ جی، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ پھر اس صبر کا پھل کیا ملا آپ کو؟ جب آپ واپس آئے مکہ مکرمہ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ پیغام دیا۔ کیا پیغام تھا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس لا مقام پہ آئیں اور میرا دیدار کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ آئیں لا مقام پہ اور میرا دیدار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پہ اپنے اس جسم کے ساتھ گئے، اللہ آپ کو اپنے اس جسم پاک کے ساتھ لا مقام پہ لے گیا، اور آپ نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو اس صبر کے بدلے میں رب نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ اپنے جمال اور اپنے حسن کا دیدار آپ کو کروا دیا۔ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، یہ جتنے بھی ولی ہیں ان سب کو یہ مقام حاصل ہوا کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے پوری زندگی صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور رب کائنات نے وہ صبر کے طفیل بہت سارے آپ کو انعامات عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔